میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلیٰ حضرت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، استغفار کے وقت اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے سنا جو سچی نیت سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اس کا میزان عمل بھاری ہوگا، اور جو مجھ پر درود بھیجے میں قیامت کے دن اس کا شفیع ہوں گا، یعنی اس کی شفاعت کروں گا۔ عاصیو جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کی میاں ہے درود، حشر کی تیرگی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، رہے جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ صفر المظفر، ماہ رضا جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک 25 صفر المظفر کو الحمدللہ منایا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا کچھ ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی مبارک عادتوں کا بیان سن رہے ہیں تاکہ ہماری عادتیں بھی بہتر ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، وہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے محبت سے، مرحبا مرحبا پکار اٹھا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مولا بحر عطائی کے بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی مبارک عادتیں، سبحان اللہ۔ آپ کا معمول تھا، روٹین تھی کہ آپ کتابیں لکھنے میں، فتاویٰ لکھنے میں، نعتی اشعار لکھنے میں، حمدی اشعار، نصیحت برے اشعار لکھنے میں مصروف رہتے تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے اور عاد و وظائف کرتے رہتے، پانچوں نمازوں کے لیے مسجد کے لیے گھر سے نکلتے تھے، ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اور اکثر
آپ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جایا کرتے تھے. اللہ کرے ہماری عادت بھی پڑے اور ہم گھر سے وضو کر کے جایا کریں. مسجد کے پانی کی بچت بھی ہوگی, لائٹ وغیرہ کا بل بھی کم آئے گا اور ہمارا ثواب بھی بڑھے گا. گھر سے ہی ہم باوضو ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے قدم قدم پر نیکی حاصل ہوگی. اعلی حضرت ڈیلی ملاقات فرماتے تھے. کب؟ عصر کی نماز کے بعد. آپ کے مکان علی شان کے دروازے پر چارپائی بچتی اور آپ اس پر تشریف رکھتے. چاروں طرف کرسیاں رکھی جاتی, زائرین تشریف لاتے, حاضر ہوتے, اور جب کرسیاں کم ہو جاتی تو مزید اور تخت وغیرہ بچھا دیے جاتے. جو اپنی کوئی ضرورت حاجت پیش کرتا اعلی حضرت اس کی حاجت پوری کرتے, اور اعلی حضرت سب کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے. اور سردی کے اندر مسجد میں ہی عصر تا مغرب آپ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر رہتے اور وہیں تعلیم و تلقین کا سلسلہ جاری رہتا. اعلی حضرت کی ایک عادت مبارک تھی کہ مجلس کے اختتام پر اختتام کی دعا پڑھایا کرتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اجتماع میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہفتہ وار اجتماع اور دیگر موقعوں پر اختتامی مجلس کی دعا پڑھائی جاتی. اعلی حضرت بھی پڑھایا کرتے تھے, اور اٹھنے سے پہلے, مجلس برخاست ہونے سے پہلے دعا پڑھتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک بار کس نے عرض کی, حضور فضیلت کیا ہے؟ فرمائے حدیث میں جو شخص جلسے سے اٹھتے وقت یعنی محفل سے اٹھتے وقت اس دعا کو پڑھے گا, جس قدر نیک باتیں اس محفل میں ہوں گی اس پر مہر لگا دی جائے گی کہ ثابت رہیں, جتنی بری باتیں کیں وہ مٹا دی جائیں گی. اعلی حضرت کے چلنے کا انداز کیا تھا, آئے ہے سبحان اللہ. اعلی حضرت بہت آہستہ قدم اٹھایا کرتے تھے, اور ایسا محسوس ہوتا کہ ہر قدم پر کچھ پڑا کرتے تھے. نگاہیں اکثر نیچی رہا کرتی تھی. اعلی حضرت کبھی کبھی سامنے دیکھتے تھے اور اکثر نگاہیں نیچے رکھتے تھے. بیٹھنے کا انداز کیا تھا, آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کو پسند نہیں فرماتے تھے. کمر میں تکلیف رہتی تھی تو گول تکیہ, گاؤ تکیہ جس کو کہتے ہیں, وہ آپ کی کمر کے پیچھے لگایا جاتا تھا. اس سے پہلے استعمال نہیں کرتے تھے. جب آپ کی کمر میں تکلیف ہوئی تو پھر مجبوراً وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے. جب کتاب پڑھتے تو اعلی حضرت بہت ادب کے ساتھ دوزانوں بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلی حضرت 24 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے آرام کرتے تھے. ہم جیسے تو 7-8 گھنٹے نہ سوئیں تو طبیعت خراب ہو جائے, مگر اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے بھائی, سبحان اللہ. اعلی حضرت کسی بھی چیز کے لینے دینے میں رائٹ ہینڈ, سیدھا ہاتھ استعمال فرماتے, اور اگر کوئی چیز لینے کے لیے الٹا ہاتھ آگے بڑھاتا تو فوراً اپنا مبارک ہاتھ روک لیتے, فرماتے سیدھے ہاتھ سے لیجئے, الٹے ہاتھ میں تو شیطان لیتا ہے. اللہ اکبر. اعلی حضرت لکھتے تو رائٹ سائڈ سے لکھتے تھے, 786 تو 687 یوں لکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلی حضرت کے پاس لیٹرز بہت آتے تھے. لوگ فقہی شرعی سوالات دنیا بھر سے, افریقہ تک سے سوالات آتے تھے, رشیا سے سوالات آتے تھے, اور اعلی حضرت تمام خطوط بڑے اہتمام کے ساتھ کہ کسی کا خط ضائع نہ ہو. آپ نے باکس بنایا ہوا تھا, اس باکس میں خط اور چابی آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ صاحب کے پاس ہوتی تھی, تو انہوں نے وہ ڈاکیا اس میں خط کے پیکٹ ڈال دیتا, وہ خط نکال کر اعلی حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلی حضرت نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے, تعویذ کے بدلے میں نذرانہ نہیں لیتے تھے, فتوے کے بدلے میں نذرانے نہیں لیتے تھے, اور اعلی حضرت مکان پر ہی رہتے تھے, سفر بہت کم اختیار کیا کرتے تھے. اعلی حضرت کی مبارک عادتوں میں یہ بھی تھا کہ آپ کہکا نہیں لگاتے تھے. عام طور پر ہم لگے ہوتے ہیں ایسے, تو یاد رکھیے کہ کہکا لگانا سنت نہیں, مسکرانا سنت ہے. اور ایک ہے مسکرانا, دانت ظاہر ہوں, آواز پیدا نہ ہو. ایک ہے ہنسنا, آواز پیدا ہو مگر خود ہی سنے, کوئی اور نہ سنے. اگر دوسرے بھی سنے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں لافنگ, یعنی قہقہ, تو یہ سنت نہیں ہے. تو اعلی حضرت کہکا نہیں لگاتے تھے. اعلی حضرت جماہی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لیتے تھے تاکہ آواز پیدا نہ ہو. اللہ اکبر. اعلی حضرت جب کلی کرتے تو بایاں ہاتھ
اپنی داڑھی مبارک پر رکھتے اور پھر سر جھکا کر پانی منہ سے گراتے. قبلے کی طرف رک کر کے اعلیٰ حضرت تھوکتے نہیں تھے, قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. ہمیں بھی قبلے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. 5 نمازیں اعلیٰ حضرت جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے اور نماز میں جماعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت مسواک کا اہتمام کرتے تھے, سر مبارک میں تیل بھی ڈالتے تھے. اور یاد رکھیں, سر میں کثرت سے تیل ڈالنا سنت مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے نا, تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا, صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ظاہر و باطن ایک تھا. جو دل میں ہوتا زبان پر ادا فرماتے, جو کچھ زبان سے فرماتے اس پر عمل کرتے. اعلیٰ حضرت شریعت کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے, چاہے کوئی کتنا بڑا ہو, کوئی کتنا کیسا بھی ہو. اچھا, جب کوئی سنی عالم اعلیٰ حضرت سے ملتا تو اعلیٰ حضرت اس کو بہت عزت دیتے تھے. اتنی عزت دیتے کہ وہ عاجزی کرتے کہ حضور ہم اس لائق نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت سنی علماء کو اتنی عزت دیتے تھے. جب کوئی حج سے واپس آتا تو اعلیٰ حضرت پوچھتے, مدینہ پاک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے, اگر وہ کہتا ہاں اللہ اکبر عاشق مدینہ, اعلیٰ حضرت فوراً اس کے قدم چوم لیتے. اور اگر کوئی کہتا کہ نہیں میں مدینہ حاضر نہیں ہوا تھا, حج پر گیا تھا, تو اعلیٰ حضرت اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت کے مبارک عادتوں میں یہ بھی تھا, کبھی کسی سائل کو واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت حدیث کی کتابوں پر دیگر کتابیں نہیں رکھتے تھے. اعلیٰ حضرت اگر کوئی حدیث بیان کر رہے ہوتے اور کوئی بیچ میں بات کرتا تو آپ فیل کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے. اللہ اکبر. محفل میلاد میں دوزانوں بیٹھتے تھے میرے رضا, سبحان اللہ. اور صلاۃ و سلام جب ہوتا تو پھر کھڑے ہوتے. اللہ اکبر. اچھا, اعلیٰ حضرت بہت ہی کم غذا استعمال کرتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے, ایک بار کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا, صرف ناشتہ کرتے تھے. عرض کیا جاتا کہ آپ کچھ اور کھانا بھی تناول فرمایا کریں, مگر اعلیٰ حضرت قبول نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے کیا ترکیب کی, کیونکہ اعلیٰ حضرت تھے سیدوں کے عاشق. کسی سید صاحب کو عرض کی کہ حضور آپ چلیں, 2 مہینے ہو گئے اعلیٰ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا ہے, صرف ناشتہ کرتے ہیں, تو ہم تو تھک گئے, آپ مجبور کر سکتے ہیں. تو اب وہ سید صاحب نے کیا کیا, گھر میں کھانا تیار کروایا اور لے کر اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ گئے. جیسے اطلاع ہوئی کہ سید صاحب آئیں تو اعلیٰ حضرت فوراً آئے. بات چیت شروع ہوئی. سید صاحب نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے کھانا چھوڑ دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں کھاتا تو ہوں, روز کھاتا ہوں. سید صاحب نے فرمایا مجھے معلوم ہے جیسے آپ کھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور میرے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا, میں تو اپنا سارا کام کرتا ہوں, روٹین میں کر رہا ہوں, روز کر رہا ہوں. تو یہ سن کر سید صاحب کہنے لگے اچھا تو میں کھانا لے کر جاتا ہوں, کل قیامت کے روز اپنے نانا جان کو عرض کروں گا کہ ایک سیدہ نے بڑے شوق سے کھانا پکایا, ایک سید بڑے شوق سے لے کر آیا, مگر آپ کے احمد رضا نے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت تو کانپنے لگ گئے, فرمایا میں حاضر ہوں, اللہ اکبر, ابھی کھائے لیتا ہوں. سید صاحب نے فرمایا اب تو یہ کھانا آپ جب ہی کھا سکتے ہیں, وعدہ کر لیں کہ اب عمر بھر کھانا نہیں چھوڑیں گے. اعلیٰ حضرت نے عمر بھر کھانا نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو سید صاحب نے اپنے سامنے کھانا کھلایا اور خوش خوش تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت سیدوں کو بڑا احترام کرتے تھے, ہم نے پہلے بھی سنا. تو اعلیٰ حضرت کی عادتیں بڑی پیاری تھیں, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک کے پانی کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کو بڑا اہتماماً نوش فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت امامہ شریف پہنا کرتے تھے اور امامے کا شملہ جو ہے اس کو آپ رائٹ سائڈ پر رکھتے تھے, دائیں طرف رکھا کرتے تھے, سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت
ہر موسم میں سفید لباس پہنتے تھے، وائٹ لباس پہنتے تھے. آپ نے دعوت اسلامی والوں کو دیکھا ہوگا، امیر علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، سفید لباس میں نظر آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سردی کے موسمی لباس، سردی میں ہوتے ہیں ایسا لباس کہ اس کو جسم کو سردی سے بچانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سفید لباس پہنتے تھے. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی؟ اعلیٰ حضرت مسجد کا بڑا ادب کرتے تھے، بہت احترام کرتے. جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھا قدم داخل فرماتے، باہر آتے تو بایاں قدم آپ باہر نکالتے. اعلیٰ حضرت مسجد میں چلتے کیسے تھے؟ ایڑی اور انگوٹھے کے بل پر چلتے تھے. کس لیے؟ آواز پیدا نہ ہو. اور بعض ایسے بیچارے ہوتے کہ وہ دوڑ رہے ہوتے مسجد میں کہ رکعت نہ نکل جائے. اللہ کے بندے پاؤں گیلے ہیں اور مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے، وضو کا پانی جو ہے مستعمل وہ مسجد کے فرش پر گر رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور اگر سلپ ہو گیا تو ہڈی پسلی ٹوٹے گی، پھر پتہ چلے گا. اعلیٰ حضرت مسجد کا ادب بھی کرتے تھے اور مسجد کے ادب کا فرمایا بھی کرتے تھے. ایک صاحب تھے اس دور میں، انہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا. مسجد میں نماز پڑھنے آتے اور کھڑے کھڑے اپنی سٹک جو ہے وہ یوں پھینکتے مسجد میں اور آواز پیدا ہوتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نواب صاحب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا. اب نواب صاحب نے سنا تو کہا انشاءاللہ الکریم آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، انفرادی کوشش بھی فرمایا کرتے تھے. اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری عادتیں بہتر ہوں اور ہم نیکی کی دعوت بھی دیں. کتنے پیارے اشعار لکھے ہیں کس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں. ہے خصوصی یہ بھی ان پر فضل رب ذوالجلال، ہے خصوصی یہ بھی ان پر فضل رب ذوالجلال. فن کوئی بھی ہو رضا کو اس میں حاصل ہے کمال، فن کوئی بھی ہو رضا کو اس میں حاصل ہے کمال. ایک سے ایک فن سے ہے ان کی شخصیت آراستہ، ایک سے ایک فن سے ہے ان کی شخصیت آراستہ. فقہ اسلامی میں لیکن شان ہے سب سے جدا، ان کی فقہی شان کا سب نے کیا ہے اعتراف. اس تعلق سے مخالف بھی نہیں ان کے خلاف، ان کی فقہی شان کا سب نے کیا ہے اعتراف. اس تعلق سے مخالف بھی نہیں ان کے خلاف. اعلیٰ درجے کی ذہانت اور ذکاوت ان میں تھی، قابل صد آفریں فقہی بصارت ان میں تھی. ان کے پاس استفتاء آتے تھے بڑی تعداد میں، 500 تک جمع ہو جاتے کبھی تعداد میں. تنہا کرتے تھے صدا 10 مفتیوں کا کام وہ. اعلیٰ حضرت 10 مفتیوں کا کام کرتے تھے، تنہا کرتے تھے صدا 10 مفتیوں کا کام وہ. اس قدر مشغولیت تھی کرتے کیا آرام وہ. بیشتر دینی مشاغل کا وہاں ہوتا ہجوم، روز موجے مارتا تھا ان کا دریائے علوم. دور کر دیتے تھے ہر سائل کے دل کا اضطراب، ایک جہاں ہوتا تھا ان کی بارگاہ سے فیض یاب. ان کا ہر فتویٰ ہوا کرتا تھا مستند، اس لیے تو ہے فتاوی رضویہ بھی معتمد. دارالفتاء کی ضرورت ہے فتاوی رضویہ، مصدر فقہ و فقاہت ہے فتاوی رضویہ. یوں ہی فیضان رضا کا سلسلہ جاری رہے، قبر پر ہر دم نزول رحمت باری رہے. یوں ہی فیضان رضا کا سلسلہ جاری رہے، قبر پر ہر دم نزول رحمت باری رہے. اعلیٰ حضرت کی مبارک عادتیں. وہ اعلیٰ حضرت دینی کاموں میں تساہل نہیں فرماتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور نیکی کی دعوت دینے کا آپ کا انداز مبارک، سبحان اللہ. سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن ایک مسلمان اپنے ساتھ کسی غیر مسلم کو لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا اس کو کلمہ پڑھا دیا؟ نہیں. عرض کی نہیں ابھی نہیں پڑھایا.
آپ نے بغیر تاخیر کے جلدی جلدی غیر مسلم کو کلمہ پڑھانے کے لیے ان الفاظ کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا، میرا دین مسلمانوں کا دین ہے، اس کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے، زندہ کرنے والا ایک اللہ ہے، مارنے والا ایک اللہ ہے، پانی برسانے والا ایک اللہ ہے، روزی دینے والا ایک اللہ ہے، سچا دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنے دین ہیں سب جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اس کی کفر کی علامت اعلیٰ حضرت نے ختم کی اور اس کا اسلامی نام رکھا عبداللہ۔ اب وہ جو لے کر آئے تھے اعلیٰ حضرت نے ان کی اصلاح کس طرح کی؟ فرمایا جس وقت کوئی اسلام میں آنے کو کہے فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے، اگر کچھ دیر تاخیر کی تو گویا اتنی دیر کے لیے اس کے کفر پر راضی رہنے کی معاذ اللہ رضامندی ہے، اس لیے آپ کو کلمہ فوراً پڑھا دینا چاہیے تھا، اس کے بعد یہاں لے آتے یا کہیں اور لے جاتے۔ انہوں نے یہ سن کر عرض کی حضور مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لہٰذا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ پاک معاف فرمائے، کلمہ پڑھ لیجیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، سلام کر کے واپس چلے گئے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں تو فوراً اس کو اس کے مذہب سے توبہ کرا کے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور تاخیر کے جی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں تو جی خطیب صاحب کے پاس چلتے ہیں تو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، فلاں مبلغ کے پاس چلتے ہیں، یہ تکلفات نہیں کرنی چاہیے، فوراً کلمہ پڑھا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دی مسلمانوں کو ہر دم دعوت خیر و صلاح، کر دیا اعلان راہ عشق ہے راہ فلاح، داعی و مصلح کے پیکر میں صدا آئے نظر، رکھ دی بدعت شنیعہ کی پتنگیں کاٹ کر، جب کبھی دیکھا خلاف شرع کوئی بھی عمل، میرے رضا نے جب کبھی دیکھا خلاف شرع کوئی بھی عمل، آپ نے کی اس کی صد باب کی فوراً پہل۔ امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کتاب میں لکھا ہے، اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو فوراً مسلمان کرنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نماز کے بعد دہلی انڈیا کا شہر ہے، اس میں ایک مسجد میں مشغول وظیفہ تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آئے اور اعلیٰ حضرت کے قریب ہی نماز شروع کر دی۔ جب تک وہ قیام میں رہے تو مسجد کی دیوار کو دیکھتے رہے، رکوع میں گئے تو اب بھی سر اٹھا ہوا اور دیوار کو دیکھ رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت انہیں بلایا، شرعی مسئلہ سمجھایا کہ نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہیے۔ حالت رکوع میں نگاہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ سنتے ہی وہ صاحب بے قابو ہو کے کہنے لگے، واہ صاحب بڑے مولانا بنتے ہو، نماز میں قبلے کو منہ ہونا چاہیے، تم میرا منہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اعلیٰ حضرت نے ان کی سمجھ کے مطابق کلام کیا، فرمایا پھر تو سجدے میں بھی پیشانی کے بجائے تھوڑی زمین پر رکھا کریں۔ یہ جواب سن کر وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اس شخص کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی۔ ہر گھڑی رہتی تھی ان کو فکر اصلاح سماج، حق تعالیٰ نے انہیں بخشا تھا اصلاحی مزاج، قوم کی اصلاح فرماتے رہے وہ تا حیات، قوم کی اصلاح فرماتے رہے وہ تا حیات، تاکہ غالب ہو نہ پائے ان پر زور نفسیات۔ تو اعلیٰ حضرت نیکی کی دعوت دیتے رہے تھے۔ تو یاد رکھیں نیکی کی دعوت میں خیرات کا ثواب ہے، نیکی کی دعوت کا ثواب جو ہے یہ تسبیحات کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کوئی شخص سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا جا رہا ہے، بہت ثواب کا کام ہے، جنت میں درخت لگتا ہے ہر کلمے کے بدلے میں، مگر اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے کہ آپ نیکی کی دعوت۔ تو اللہ کرے ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، گھر کے اندر، دوستوں میں، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو ادب سے، احترام سے، نفسیات کو سمجھ کے نرمی کے ساتھ۔ امیر اہل سنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں نیکی کی دعوت کے فضائل بھی ہیں، طریقہ کار بھی ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلی حضرت